پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر اور منتخب آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء گفتگو فرماتے ہیں، روزانہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو بالکل واضح انداز میں، بالکل آسان انداز میں ہم تک منتقل کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا درس دے رہا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 پر 59 پر آج ہم بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، دو تین چار باتیں بڑی اہم اور کچھ کنفیوژنز بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی واضح کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ جس نے یہ 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، ثم استوى علی العرش، اور پھر آسمان پر جلوہ فرما ہو گیا، آسمان پہ چلا گیا، عرش پہ چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ آیت مکمل ہو گئی۔ یہاں دو تین چار باتیں جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ پوچھیں گے ہم کہ یہاں یہ دنیا، یہ کائنات اور یہ کائناتیں جو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق کر دیں، یہ 6 دنوں سے کیا مراد؟ یہ کوئی ادوار ہیں یا یہ کوئی مراحل ہیں؟ یہ 6 دن سے کیا مراد؟ ظاہر ہے جو ہمارا جو دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے وہ دن تو یہاں اپلائی نہیں ہوتا۔ خدائی جو ایام ہیں ان کا جو طول و عرض ہے وہ کیا ہے، یا اسے ہم متشابہات میں رکھیں؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہو گیا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری رگے جہاں سے قریب تر ہے اور پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں ہم چاہیں گے کہ ہمارے معزز مہمان جن سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، آج بھی ہم یہ کچھ باتیں سیکھیں گے۔ اب یہ رحمان کی شان، یہاں پر رحمان، اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت ساری ہیں لیکن رحمان کیوں رکھا گیا؟ کہ یہ ایک صفت، یہ عمومی صفت ہے اللہ کی رحمت کی۔ اس کے لیے یعنی اہل ایمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اہل ایمان ہو، کافر ہو، فرما بردار ہو یا باغی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، تو اس کے لیے رحمان کی صفت یہاں رکھی گئی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ یہ بھی ہم سوالات رکھیں گے۔ اور یہاں پر یہ جو خبیرہ کا لفظ آیا ہے وہ کن معنوں میں آیا ہے؟ یہاں پر کیا یہاں پر خبیر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، جبریل ہیں، یا سابقہ کتب کے علماء؟ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ اولین مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ تا قیام قیامت قرآن کریم کے معنی و مفاہیم کھلتے چلے جائیں گے، اور یہ اصل میں مخاطبت تو پوری انسانیت سے قرآن کریم کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، سوالات انشاءاللہ اور بھی بہت سارے اٹھیں گے۔ میں تعارف کرا دوں اپنے معزز مہمان کا، ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں پوری زندگی، بس یہ قلم اور کتاب سے تعلق، اور ہماری خوشبختی ہوتی ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے جو سوالات ہیں ان کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فرقان آیت نمبر 59۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا صدق اللہ العظیم۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کتنی سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے؟ درست جواب 5۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ حج ادا فرمایا؟ 1 بار، 2 بار یا 3 بار؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221 3452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ سورہ فرقان آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور جو 6 دنوں میں اس دنیا کو، زمین و آسمانوں کو پیدا کر دینا، درمیان جو چیزیں ہیں ان کو بھی، کیا اللہ فرما رہا ہے؟ 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن صاحب یہ 6 دنوں والا جو اللہ کریم کا بیان ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ اس آیت کا سیاق و سباق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دراصل اس آیت میں اللہ کریم نے اور اس سے ماقبل کی آیت کے اندر جو اصل اس کا سیاق و سباق ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اور آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے جس طرح کی بھی مزاحمت شروع کر رکھی ہے اور جس طرح بھی یہ اپنے عقل و فکر کے تقاضے کو پس پش ڈالتے ہوئے جس طرح سے یہ آپ کی مخالفت میں جتے ہوئے ہیں، آپ اس کی پرواہ ہرگز نہ کیجئے اور آپ اپنے مشن کو جاری رکھیے، اور ہدایات آپ جو ان کو دے رہے ہیں وہ دیتے رہیے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہیے۔ کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے ماقبل کی آیت میں ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں کہ آپ اللہ پر توکل کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اس کی تحمید بیان کرتے ہوئے آپ یہ کام کرتے جائیے۔ اب اس کا تعلق جو توکل ہے اور جو تسبیح ہے اور جو تحمید ہے، اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اس کا تعلق ذکر اذکار اور ذاتی انفرادی معمولات سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اس پوری جد و جہد سے بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ ہدایات دے کے یہ فرمایا کہ وہ اللہ، یعنی جس اللہ کی بات ہو رہی ہے، الذی خلق السماوات والارض، اس اللہ کی بات یہ فرمائی، وہی رحمان ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا، وہی رحمان ہے۔ اب یہ اسی گفتگو کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اس کی سچویشنل جو اس کی کیفیت ہے وہ واضح ہوتی ہے اگلی آیت سے بھی، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان ہے کیا چیز ہے؟ رحمان سے ہم واقف نہیں ہیں، اور اس کی تفصیلات میں مفسرین نے لکھا ہے
کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چلیں لفظ اللہ تو ہم نے سنا ہوا ہے اور اللہ کے بارے میں ہم کوئی بات جو ہے وہ سمجھنے کرنے دلائل کا تبادلہ کرنے، اور اس کے بارے میں بھی ان کا جو طرز عمل تھا وہ یہی تھا کہ ہم کچھ عرصہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کر لیا کریں اور کچھ عرصہ جو ہے بتوں کی بندگی کر لیا کریں، جس کے جواب میں فرمایا کہ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، فلا تطع المکذبین، کہ یہ جو جھوٹے فلا تطع الکافرین، یہ جھوٹے ہیں، یہ کافر ہیں اور ان کی بات آپ نے ہرگز نہیں ماننی اور ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی اشتراک نہیں ہو سکتا عبادت کے اندر، اور لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اپنا ہے، جو قل یا ایھا الکافرون کے سورہ کافرون میں فرما دیا۔ تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جس میں رحمان کا وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ رحمان کیا ہے اور رحمان کا تعارف کیا ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات آ گئیں ساتھ، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن جاری رکھنے کی ہدایت کے ساتھ ہی ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ، وہ رحمان، وہ کون ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، اور ساری کائنات کا خالق کیسے ہے اس کی ایک تفصیل 6 دنوں کی یہ قرآن میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی۔ اب آئیے اس سوال کی طرف جو آپ نے فرمایا کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے۔ اب 6 دنوں سے مراد اکثر لوگوں نے تو یہی لیا ہے، مفسرین نے بھی، اور بہت سارے اس میں اقوال صحابہ و تابعین کے بھی ہیں کہ 6 دنوں سے مراد یہی ہفتے کے 6 دن ہیں، اور اس میں جو ایک سبت ہے اس کے علاوہ یوم السبت ہفتے کو دن کو کہتے ہیں، اور سبت کا معنی ہوتا ہے منقطع کرنے کے یا کاٹ دینے کے، اور وہ ان روایات میں یہی کہا جاتا ہے کہ 6 دنوں سے مراد یہی 6 دن ہیں، اور اتوار سے لے کر جمعہ تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور ہفتے والے دن جو ہے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، اور اسی لیے اس کو یوم السبت کہا جانے لگا۔ یہ ایک توجیہ ہے اس کی، لیکن قرآن نے ایک بات کہی ہے جو ریپیٹڈلی کہی ہے، اور وہ سورہ سجدہ کے اندر بھی ہے اور سورہ حج کے اندر بھی ہے کہ ان یوما عند ربک، کہ تیرے رب کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ کالف سنۃ مما تعدون، وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے تمہارے گنتی کے مطابق 1000 سال ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے مراد جب ہم ایک دن لے گئے، اور یقیناً یہ اللہ کا دن ہے، اور خاص طور پر جب یہ کائنات کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے تو زمان و مکان اور زمان کا وہ پیمانہ جو شب و روز کے ساتھ متعلق ہے، یہ زمان کا پیمانہ تو پیدا ہی اس وقت ہوا ہے جب یہ زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں۔ تو زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے جب کوئی دن کا کوئی تصور تھا تو وہ تو اللہ کی گنتی ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی جو زمینی گنتی ہے وہ اور ہے، جو آسمانی گنتی ہے وہ اور ہے۔ اللہ کے ہاں گنتی کے مطابق ہمارا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر جیسے سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہاں پہ قیامت والے دن کا ذکر ہے کہ فرشتے اس دن چڑھیں گے ایسے دن میں کہ 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ اب 50,000 سال کا دن صرف قیامت والا دن ہے، یا پھر اللہ کے ہاں کچھ دنوں کی گنتی ہی 50,000 سال کے برابر ہے؟ گویا ان ساری باتوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ دن کس 1000 سال کے برابر ہے، یہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہ چونکہ اس زمین و آسمان کی تخلیق کے عمل کی تفہیم دی جا رہی ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ اس سے مراد یہی والے دن ہیں۔ اگر وہ دن 6 بھی ہیں گنتی میں تو وہ ہمارے دن نہیں ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے ہیں۔ اسی لیے سارے ہی مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ متشابہات قرآنی میں سے ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جس کے مفاہیم ایک سے زیادہ نکلتے ہیں، اور ایک سے زیادہ مفاہیم ممکن ہوتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کسی ایک مفہوم کا تعین کرنا یہ درست طرز عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ کچھ آیات منہ آیات محکمات، کچھ سیدھے سیدھا مفہوم رکھنے والی آیات ہوتی ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب کی اصل، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دیگر طرح کی جو آیات ہوتی ہیں وہ متشابہات ہوتی ہیں۔ اور پھر تنبیہ یہ فرمائی کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی اصلی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، تعویل کرنا چاہتے ہیں۔ تعویل سے مراد اصلی بھی ہو سکتا ہے، حقیقت جاننا بھی ہو سکتا ہے، اور تعویل علوم کے میدان میں اس کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ تفسیر کے علم میں، کہ تعویل سے مراد کسی آیت کے ایک سے زیادہ جو برآمد ہونے والے مفاہیم ہیں ان میں سے کسی ایک مفہوم کا تعین کر دینا کسی بھی دلیل کی بنیاد پر۔ وہ بے دلیل نہیں ہوتا، لیکن کسی بھی دلیل کی بنیاد پر جب آپ ایک مفہوم کا تعین کر دیتے ہیں تو وہ تعویل ہوتی ہے۔ تو متشابہات کی تعویل کرنے سے بھی گویا منع کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد یہی دن ہے یا اس سے مراد یہی دن ہے، اور ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اصل مفہوم کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ ہمیں صرف جو اس میں جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے اور جو بات اس سے اخذ ہوتی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، کیونکہ پورا قرآن ہدایت اور عبرت اور نصیحت کے لیے ہے، تو وہ ہمارے لیے جو نصیحت کا پہلو ان 6 دنوں میں ہے وہ تدریج کا پہلو ہے، وقار اور متانت کا پہلو ہے، کہ اللہ کے ہر عمل کے اندر حکمت ہے، اللہ کے ہر عمل کے اندر ایک تدریج ہے، وقار ہے، متانت ہے، کوئی جلد بازی، حالانکہ وہ اللہ جو کن کہہ کے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ اللہ جو ہر چیز کو کن کہہ کے پیدا کر سکتا ہے، اور لفظ کن کہنا بھی ہمارے ادراک کی آخری حد ہے کہ ہم آسان ترین یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کسی چیز کو ہم کہیں ہو جا تو وہ ہو جائے، یہ ہمارے سمجھ کی آخری حد ہے، وگرنہ اللہ کو تو کون کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اللہ اس سے بھی پہلے اس کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے بھی اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو یہ گویا ایک پوری کائنات کے تدریج کے نظام کو ظاہر کرتا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم بھی کوئی بھی کام کرتے وقت تدریج، وقار اور متانت کو ملحوظ رکھیں۔ لہٰذا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اسی تناظر میں اپنی عبرت اور نصیحت کے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرتا۔ تو ایک بات، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے سبحان اللہ ہمیں نقطہ یہ تعلیم کر دیا کہ ہمیں عجلت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو کن کی طرف آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ راسخون فی العلم بھی اگر ان متشابہات میں سے کسی کی تعویل نکالتے ہیں، کہ تعویل بیان کرتے ہیں، تو وہ حرف آخر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بلکہ اس میں تو راسخون فی العلم کی جو آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ والراسخون فی العلم جو ہے اسی متشابہات کے ضمن میں اللہ کریم نے فرمایا جن کو علم میں رسوخ حاصل ہوتا ہے وہ اس میں نکتہ آفرینیاں نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، آمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رسوخ فی العلم کا اظہار اس طرح نہیں ہوتا کہ انسان زیادہ نکتہ آفرینیاں کرے، بلکہ رسوخ فی العلم کا اظہار ایسا ہوتا ہے کہ وہ متشابہات کے بارے میں وہ کہتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور توجہ محکمات کی طرف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اب یہ بالکل آپ نے واضح کر دی یہ بات، 6 دن اور یہ 6 دن، یہ خدائی ایام وغیرہ وغیرہ، بالکل واضح ہو گئی بات یہ۔ اب یہ کائنات کی تخلیق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا دی، اور اللہ تعالیٰ یہ کائنات بنا کر کہیں چلا نہیں گیا، جس طرح آپ نے اشارہ بھی کچھ فرمایا تھا یوم السبت کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ۔ جو سابقہ مذاہب ہیں ان کے اندر تو طرح طرح کی ایک باتیں ہیں، خیالات ہیں کہ نعوذ باللہ کہ 6 دن میں یہ کائنات بنی، اور 7ویں دن پھر میں نعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا اور اس کے بعد اس نے آرام کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام باتوں کو رد کرتے ہوئے ہم آگے آ رہے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، ذرا اس کو کھولیے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا، کیا معنی ہے اس کے؟ ارشاد۔ دیکھیں، جو لفظ استوا ہے اس کا جو لفظی معنی ہے وہ تو برابر ہو کے، ٹھیک ہو کے، کسی جگہ پر جم کر بیٹھ جانے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اگر اس میں بخاری شریف کے ایک روایت کے حوالے سے اس سے مراد چڑھنا بھی ہے کہ وہ اوپر چڑھا، قرآن حکیم میں یہ لفظ اللہ کریم کے لیے 9 جگہ استعمال ہوا ہے، اور ان 9 جگہوں میں سے 7 جگہوں پہ استوا علی العرش کی بات ہوئی ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، اور 2 جگہوں پہ استوا الی السماء کی بات ہوئی ہے کہ وہ آسمان کی طرف مستوی ہوا۔
لہٰذا آسمان کی طرف مستوی ہوا، الی السماء ہے، یہاں پہ علی العرش ہے، تو ان دونوں کا کیا معنی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اگر اس سے جیسے بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس سے چڑھنا بھی مراد لیا ہے، تو بعض مترجمین نے اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ پھر وہ آسمان کی طرف چڑھا بھی کیا ہے۔ اب اس پر بھی پھر بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں چڑھنا، اترنا، نزول و صعود، اس طرح کی صفات کا تذکرہ کرنا کیا وہ درست ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، جو متشابہات سے بھی بڑی بحث ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے حوالے سے ہے۔ لہٰذا صفات باری تعالیٰ کے بارے میں پھر معتزلہ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب موقف پیش کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے رد عمل کے اندر تو گویا صفات باری تعالیٰ کی تفہیم کے بارے میں ہمیں کیا نقطہ نظر رکھنا چاہیے، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، جو یہاں استوا کے حوالے سے 7 جگہوں پہ جو استوا علی العرش کی بات ہوئی، عرش پہ مستوی ہوا، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اس کے لیے قول فیصل جو ہے، تمام مبحث کا، تمام مباحث کا جو کہہ لیجئے ایک نتیجے کے طور پر ایک بات، وہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا وہ قول ہے کہ جس میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم۔ اب قرآن میں استوا ہے اور یہ معلوم ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ بحث اس لیے زیادہ نازک ہو جاتی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے ایک استاد ہیں نعیم بن حماد، جس کو امام خزاعی بھی کہتے ہیں، خزاعی المروزی، تو انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کوئی تشبیہ دینا کسی بھی مخلوق سے، یہ بھی کفر ہے۔ جو انسان تشبیہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دوسری طرف اللہ کی بیان کردہ کوئی صفت جو اللہ کی نے خود بیان کی ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو، تو اس صفت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ لہٰذا تشبیہ دینا بھی کفر ہے اور انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اب جو وہ آیات، وہ صفات جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کی ہیں، اور استواء علی العرش اتنا تکرار کے ساتھ آیا ہے، تو اس کا ہم کیا معنی اور مفہوم حاصل کریں گے؟ تو اس کے بارے میں ایک تو وہی حکم ہے جو متشابہات کے حوالے سے پہلے بات ہو چکی، کہ یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی کیسے ہوا؟ کما ہوا شانہ، جیسے ہی اس کی شان ہے اس کے مطابق وہ مستوی ہوا۔ ہم اس کا ترجمہ کریں کہ وہ چڑھ گیا، وہ اتر گیا، کوئی بھی اس طرح کی بات، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو اللہ کریم پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ موجود ہے اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے، وہ اللہ اس کو پہلے آسمان پر آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے، ہم اس کا کوئی مطلب اور مفہوم اپنے ذہنوں میں قائم نہیں کر سکتے۔ کما ہوا شانہ، اس لیے امام مالک علیہ الرحمہ نے جو بات کہی تھی وہ یہ ہے کہ الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، وکیف مجہول، اس کی کیفیت جو ہے اس سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، اور وایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے، اور والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ استواء کیسے ہے اور کس طرح اس سے مراد چڑھنا ہے، اس سے مراد بیٹھنا ہے، اس سے مراد متوجہ ہونا ہے، اس سے مراد کیا ہے، تو یہ سوال کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ ایسا سوال نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی بات ایسی ارشاد فرمائی۔ اس لیے استواء علی العرش کے حوالے سے جو بات، اس ساری بحث کا جو خلاصہ ہے ہم عوام الناس کے لیے، وہ یہی ہے کہ استواء کا وہ مفہوم ہے، ہم استواء کا ترجمہ بے شک استوائی کر لیں، بے شک اس کا مطلب ترجمہ لفظی طور پر متوجہ ہونا کریں، چاہے اس کا ترجمہ چڑھنا بیٹھنا جو بھی ترجمہ کریں، لیکن ذہن میں عقیدہ اور تصور یہ ہونا چاہیے کما ہوا شانہ، جیسے اللہ کی شان ہے ہم اس کا کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، نہ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی صفات کا انکار بھی کفر ہے، لہٰذا وہ ساری کی ساری صفات جو اللہ نے قرآن میں بیان کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان صفات کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان صفات کا بیان کرنا کسی چیز کو تشبیہ دینا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے خود بیان کر دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا ہے، اس لیے ان کو بیان کر دینا ہے، اس کی کیفیت یا خود سے تشبیہ دینا یا کوئی اس کے اندر مزید نکتہ آفرینی کرنا وہ پھر گناہ ہوگا، اور اس کی طرف جانا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی صفات کو بغیر تشبیہ، بغیر کیفیت، بغیر تعطیل، بغیر تکییف اس کو تسلیم کر لینا اور اس کے اوپر ایمان رکھنا، یہی ہمارے لیے عقیدہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اس کو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اور سیکھیں ہم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ذرا ڈاکٹر صاحب اس کو بھی ذرا کھول دیجئے تاکہ ہم جہاں جہاں ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ ثم استویٰ علی العرش پر آپ نے بالکل وضاحت کر دی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ان پر گفتگو یقین کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا ذہن، ہماری عقل بڑی محدود ہے، اور اس ذہن میں اللہ کی سمائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے دیکھیں جی، اللہ کی جو معیت ہے نا، اللہ کی معیت، جی اس یعنی اللہ کا ساتھ ہونا، جی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے بھی اس طرح دیکھ رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص قریب ہونے والا بھی اتنا قریب سے نہیں دیکھ سکتا جس طرح اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جس طرح ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، حالانکہ شاہ رگ انسان کے اندر ہوتی ہے. گویا اللہ کی معیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی تدبیر اور اپنے تمام تر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کے اعتبار سے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان کو جانتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے، اور جہاں بھی آپ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی شخص وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے کسی کے ساتھ ہو تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہے انا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو گویا اس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی تشبیہ کی بات نہیں ہے، یہ صرف سمجھنے کے لیے، مثال سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص وجود کے اعتبار سے کسی کے پاس بیٹھ کر اس کے قریب ہو تو یہ تو عام سی بات ہے، اس میں تو کوئی امتیازی شان نہیں ہے. اللہ کریم کی جو امتیازی شان ہے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن عرش پر ہے، لیکن وہ اس طرح ہر شخص کے ساتھ ہے کہ وہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی اس کی واسعہ کرسی السماوات والارض، ایک تو زمین و آسمان پر اس کی کرسی حاوی ہے، اس کی بھی کیا کیفیت ہے ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ ہے عرش پر ذات کے اعتبار سے، لیکن اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ہر شخص کے ساتھ موجود ہے، اور وہ کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی سیاہ چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے، ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا بہت ایک نازک و بہت اہم جو نقطہ تھا وہ آپ نے بالکل واضح کر دیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو آخری بات فرما رہا ہے اس آیت کے ذیل میں، اور اپنی جس صفت کا اظہار کر رہا ہے یہاں، وہ رحمان. تو رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. اب اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. تو اس میں آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے، پہلا سوال تو میرا اس ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان ہی کا لفظ یہاں پر کیوں رکھا ہے؟ دیگر صفات اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، 99 صفات اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ کہ رحمان کے تعلق سے کچھ فرمائیے. اور اس آیت کے آخری حصے کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ اور یہاں پر جو خبیرہ کی جو بات ہوئی ہے، تو یہ خبیرہ سے مراد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے یا جبریل علیہ السلام ہے یا کوئی اور؟ ارشاد. سبحان اللہ. یہ آپ کے سوال میں ماشاءاللہ کئی سارے سوال موجود ہیں، میں جمع ہو گئے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس کو ترتیب سے عرض کرنے کی. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے الرحمن. الرحمن سے کیا مراد ہے، اور یہاں پہ الرحمن کی صفت کے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو جو میں نے عرض کیا کہ اس کے سچویشنل سیاق اور سچویشنل تناظر یہ ہے کہ وہاں جو مشرکین مکہ تھے وہ الرحمن کے لفظ سے بہت چڑھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ الرحمن کیا ہے. ومر الرحمن، جو اگلی آیت میں بیان بھی کیا، جب ان کو اس سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے کہ رحمان کیا ہے. اب وہ رحمان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خبیرہ، کسی جاننے والے سے پوچھ لو. یہ خبیرہ سے کیا مراد ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ رحمان یہاں پہ صفت کیوں بیان کی، جو آپ کے سوال میں بات موجود تھی، وہ یہ کہ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے. ظاہر ہے رحیم بھی رحمت کرنے والا ہے اور رحمان بھی رحمت کرنے والا ہے، لیکن رحمان کی جو رحمت ہے یہ اس کا تعلق واقعات کے ساتھ ہوتا ہے، اور واقعاتی جو تغیر و تبدل ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کے اوپر جو اللہ کی رحمت کا ورود ہے، جو اللہ کی رحمت کا نچھاور ہونا ہے، اس کے اندر کمی اور بیشی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے. یہ فعلان کے وزن میں ایک جوش پایا جاتا ہے.
جیسے عربی میں تعبان کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ تھکا ہوا ہو، جعان اس کو کہتے ہیں جو بہت بھوکا ہو، اور اسی طرح سے جو بہت شدید پیاس لگی ہوئی ہو، پیک پہ پہنچی ہوئی، اس کو عطشان. تو اسی طرح رحمان ہے. اور رحمان کون سا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا وہ انداز ہے جو کسی سچویشن میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، لوگوں کے بندگی عاجزی کے اظہار سے جو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، وہ رحمان. اب اس پورے سیاق و سباق میں جب ہم دیکھتے ہیں کفار مکہ کا وہ ہٹ دھرمی کا جو رویہ تھا اللہ کی توحید کے بارے میں اور شرک پر جو ڈٹے ہوئے ہونے کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اللہ پہ توکل رکھیں اور تسبیح اور تحمید کرتے رہیں اور یہ معاملہ جاری رکھیں. یہ اگر مانتے ہیں، نہیں مانتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو رحمان ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس کے اوپر آپ توکل کر رہے ہیں، جس کی آپ تسبیح بیان کر رہے ہیں، جس کی آپ تحمید بیان کر رہے ہیں. اور وہ رحمان کیا ہے؟ اس کی رحمت جو ہے وہ جوش مارتی ہے، اور وہ کن کے لیے ہوگی؟ وہ ماننے والوں کے لیے ہے تو وہ رحمان بھی اور رحیم بھی. اور اس کی رحمت جو ہے ایک رحمت واسعہ ہے جو ہر شخص اس سے مستفید ہوتا ہے، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی. لیکن وہ رحمت جو خاص اہل ایمان کے لیے ہے، وہ اس صفت کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے. لہذا فرمایا رحمان جو ہے وہ لوگوں کے طرز عمل کے مطابق اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے. یہاں رحمان کی صفت کے وارد ہونے کا یہ سیاق و سباق کے ساتھ ایک تو مفہوم ہو سکتا ہے. دوسری بات جو رحمان کے حوالے سے چونکہ ان کا اعتراض تھا، اس لیے بھی فرما دیا کہ رحمان ہمارے اوپر رحمتیں کرنے والا ہے. اور تیسرا اس کا سیاق اس مزاحمتی تحریک کے بارے میں ہے کہ جس مزاحمتی تحریک میں بظاہر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں یہ مغلوب نظر آتے تھے، اور قریش مکہ اور قریشی سردار جو ہیں وہ غالب نظر آتے تھے اپنے سسٹم کے ساتھ، اپنے نظام کے ساتھ، اپنے انفرادی قوت اور طاقت اور جبروت کے ساتھ، اور مسلمان جو ہیں وہاں پہ کمتر یعنی مغلوب نظر آتے تھے واقعاتی اعتبار سے. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس اللہ کو ماننے والے، جو اس رحمان کو ماننے والے ہیں، وہ یہ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بالآخر غلبہ عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ خاطر جمع رکھیں کہ ان کا رحمان ہے، ان کا واسطہ رحمان کے ساتھ ہے. لہٰذا رحمان ان کے اوپر رحمت نہ کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا فاسأل بہ خبیرا، آپ اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے کہ جو رحمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو رحمان کیا کچھ عطا کرتا ہے. ایک یہ تیسرا سیاق و سباق اس کا یہ ہو سکتا ہے. لہٰذا خبیرہ سے کیا مراد ہے، جو دوسرا سوال آپ کا تھا جی، تو خبیرہ کا پہلا مفہوم تو یہی ہے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات. کیوں؟ اس لیے بھی کہ پچھلی آیت میں جہاں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ اور ایسی ہستی کے ساتھ جس کے ساتھ موت قطعاً وابستہ نہیں ہے، وہ ازلی و ابدی ہستی ہے، اس کی آپ تسبیح بیان کریں، اسی پر توکل کریں، سبح بحمدہ، اور اس کی حمد بیان کرتے رہیں. ساتھ فرمایا وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اس کو خوب خبر ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھتا ہے. تو خبیر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. انہو علیم خبیر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے، خبیر ہے. لہذا پورے قرآن میں خبیر اللہ کی صفت کے طور پر آیا ہے. یہاں پہ فاسأل بہ خبیرہ سے جو آپ نے سوال میں کہا کہ مفسرین نے مختلف مفاہیم لیے ہیں، اس سے سابقہ امتوں کے علماء بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے جو خبر دے. لیکن ایک بات ہر مفہوم کے اندر بنیاد کے طور پر موجود ہونی چاہیے کہ ہر اس شخص کا علم خبیر کا علم کہا جائے گا جس نے اپنا علم حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑا ہو یا اللہ کے قرآن سے ناطہ جوڑا ہو، جس نے خبیر کے دیے ہوئے العلیم اور الخبیر کے دیے ہوئے علم کے ساتھ جس نے اپنا تعلق جوڑا ہو اور جس نے اپنے علم کی بنیاد وہاں سے رکھی ہو. ہر وہ شخص خبیر ہے. وہ سابقہ امتوں کے بھی خبیر ہو سکتے ہیں، وہ اس امت کے علماء بھی ہو سکتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہر وہ شخص، ہر وہ علم، ہر وہ نظریہ، ہر وہ رہنمائی جس کی بنیاد علیم الخبیر کی دی ہوئی رہنمائی ہو، اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اس علمی روایت کے ساتھ جڑا ہوا ہر خبر دینے والا وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ ذرا علم کا آپ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ علم کو بھی ذرا واضح کر دیجئے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن کریم جو علم کی بات کرتا ہے تو علم سے مراد کیا ہوتی ہے، اور قرآن کریم علم اور العلم میں کیا فرق محسوس کرتا ہے، خبیرہ کے حوالے سے اس کو کیسے ہم جوڑ سکتے ہیں. اور
یہ تو علم، اس کے مدارج تو بہت آگے ہیں. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ارشاد فرمائیے. دیکھیں، علم کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہمارا ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان اپنے اللہ کی دی ہوئی فیکلٹیز سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے جو انسان علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی علم ہے، اور وہ معلومات ہیں اور وہ بے شمار ہیں، اس کے بے شمار پہلو ہیں، اور انسان اس کو علم کو حاصل کرتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر وہ پوٹینشل رکھا ہے اور یہ مخفی قوت رکھی ہے کہ ہر شخص اس کو بروئے کار لا کر وہ علم حاصل کر سکتا ہے. وہ سائنس کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ طبی جو علوم ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، فطری علوم ہو سکتے ہیں، انسانی علوم ہو سکتے ہیں، اور اس کی بے شمار شاخیں ہیں کہ جو انسان اپنے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے. ایک علم وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، سبحان اللہ. اس کا نام ہے العلم. اللہ اکبر. اور وہ جو العلم ہے وہ اس وقت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ الہامی روایت کے ساتھ نہیں جڑتا. جب وہ الہامی روایت کے ساتھ جڑے گا تو وہ العلم کی روایت کے ساتھ جڑے گا. جو العلم کی روایت کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے اس کے لیے واحد ذریعہ دھرتی پر، واحد ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے گویا جڑ گیا وہ گویا اس الہامی روایت کے ساتھ جڑ گیا. اس لیے آج بھی جو علماء جس کو سلسلہ سند کہتے ہیں، وہ سلسلہ سند علم کی سند اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہیں ہے تو پھر تو الہامی روایت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اور پھر اس بنیاد کو انسانی زندگی میں کوئی دخل باقی نہیں رہتا جو بنیاد علیم الخبیر کے ساتھ بھی جڑی ہے اور جو بنیاد العلم کے ساتھ بھی جڑی ہے. اسی لیے امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ لولا الاسناد، کہ جو اسناد کا اگر علم نہ ہوتا، الاسناد من الدین، یہ جو سلسلہ سند متصل ہونا ہے العلم کے ساتھ، یہ اگر نہ ہوتا، لولا الاسناد، یہ نہ ہوتا، لقال من شاء ما شاء، تو پھر ہر شخص جو چاہتا، جو بھی کچھ چاہتا وہ کہتا پھرتا. لہٰذا اگر کسی کے علم کو اتھینٹسٹی حاصل ہو سکتی ہے، اس علم کے اندر کوئی پختگی آ سکتی ہے یا اس کو کوئی اتھارٹی حاصل ہو سکتی ہے، تو اس کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ یہ کہ وہ اس الہامی روایت سے جڑا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے حاصل کر کے وہ ہماری طرف، انسان کی طرف چھوڑ دی، صحابہ کرام کو بتا دی، اور فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بتا دیا کہ جو موجود ہے وہ ہر اس شخص تک پہنچا دے جو غیر موجود ہے. لہٰذا وہی دین، وہی جو الہامی روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذریعے انسانیت کو دے کر گئے تھے، اگر انسان اس کے ساتھ جڑے گا تو وہ علم ہے. لہٰذا خبیر بھی وہی ہوگا جو اس الہامی روایت سے جڑا ہے، وہ اس علیم الخبیر سے لی ہوئی روایت کو آگے بڑھائے گا. اور لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کا تعلق بھی اس العلم کے ساتھ ہے. جو انسان ایکوائرڈ نالج سے جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، اس کا اگر مقصد الہامی العلم کے مقاصد کو پورا کرنا ہو تو یہ دنیا کا حاصل کیا ہوا ہر علم اسی کے تحت اور اس کی ذیل میں آ جاتا ہے اور اجر بن جاتا ہے. اور اگر اس کا مقصد الہامی تعلیم اور العلم کے مقصد کو پورا کرنا نہ ہو تو پھر یہ دنیا کا علم فتنہ بن جاتا ہے، اس کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے کلیئر کر دی یہ بات. ایک آدھ سوال مزید رکھوں گا آپ کی خدمت میں، پھر ٹوڈوز پہ ہم آئیں گے کہ یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے. یہ آپ نے علم اور العلم کو بالکل واضح کر دیا. یعنی انفارمیشن، نالج کب بنتی ہے، یہ بھی، یعنی انفارمیشن سے نالج کا سفر، یہ اس میں کون کون سے مراحل آتے ہیں، یہ بھی آپ نے بالکل واضح کر دیا. ایکوائرڈ نالج کی آپ نے بات کی، ایکوائرڈ سائنسز کی آپ نے بات کی. وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا مجھے ایک قول یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. سبحان اللہ. توحید کے بغیر العلم مخافت اللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ علم خدا خوفی کا نام ہے. اللہ اکبر. دنیا کا کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی علوم ہو، اگر اس میں توحید شامل نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر علم نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا اور ہمیں سکھا دیجئے آپ کہ انفارمیشن اور نالج، اس کے درمیان ایک تو بات آپ نے توحید کی فرمائی، وہ نالج، یہ انفارمیشن کی سرحدیں نالج سے کب ملتی ہیں؟
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو زمین و آسمان کی جتنی بھی یہ فینومیناز دنیا میں ہو رہے ہیں جس کو سائنس ایکسپلور کر رہی ہے یا مختلف علوم جو ہیں وہ اپنے حدود کو آگے بڑھا رہے ہیں اور انسان نئی نئی چیزیں اور نئی نئی معلومات حاصل کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی پیدا کردہ مخلوق اور اس کے ساتھ جڑا ہوا علم ہے، اور اس کا تعلق اس العلم کی بنیاد کے ساتھ ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے، اور یہ ود دا پیسج آف ٹائم لوگ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات سے بھی معلومات حاصل کرتے رہیں گے، اور اپنے وجود سے بھی، اور اس دنیا میں جتنے بھی وجود ہیں ہر وجود سے اس کی تحقیقات سے نئی نئی چیزیں آگے آتی رہیں گی، حتی یتبین لہم انہ الحق، سبحان اللہ، یہاں تک کہ ان کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو العلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے وہی حق ہے۔ لہٰذا اصل میں وہ اللہ کا دیا ہوا علم اور اللہ کی مخلوق کے اندر رکھی گئی استعداد علم، اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر حق یہ بھی، استعداد اور حق بھی اللہ کی صفت ہے، اور حق بھی اللہ کی صفت ہے، اور یہ استعداد علم جب اس العلم کے ساتھ جڑتی ہے تو پھر یہ حق واضح ہوتا ہے، وگرنہ یہ استعداد علم ضائع ہوتی رہتی ہے، اور انسان کبھی بھی حق کی طرف نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ العلم کے ان حقائق کو، ان استعداد علم کے حاصل ہونے والے حقائق کی مطابقت تک نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی وقت بالکل اب ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ہمارے ٹو ڈوز چند سوالات، یا سوالات نہیں بلکہ ایک ہی سوال میں رکھ لیتا ہوں آپ کی خدمت میں، یعنی آپ کی گفتگو کی روشنی میں میں آپ کی گفتگو کو ریپیٹ نہیں کر رہا۔ آج جو ہمارے پاس، یعنی پہلی محبت تو ہماری پاکستان ہے اور پورے عالم اسلام میں، کیا یہ ان اصولوں کا جو آپ نے بیان فرما ہے خیال رکھا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پہ جو ہمارے بچے اور بچیاں فزکس پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں جو بائیولوجی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ اپنے علوم میں، اپنی تعلیم میں توحید کو شامل رکھ رہے ہیں، یا وہ بھی بگ بینگ کی بات کر لیتے ہیں کہ ہاں ایک بگ بینگ ہو گیا، کائنات وجود میں آ گئی، بلکہ یہ ثم استوى علی العرش کی جو ابھی ہم نے بلکہ بات بھی کی، آج 6 دنوں میں کائنات بنی، یہ کائنات یہ الرٹ اپ نہیں بن گئی، یہ بالکل ایک یہ مراحل اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں جو آپ ہمیں تعلیم کر چکے ہیں۔ تو آج آپ فرمائیے، بلکہ آپ کا تعلق بھی یونیورسٹی سے ہے، کیا پاکستان کے تعلیمی اداروں میں قرآن کریم کی ان آیات کا جو حقیقی مفہوم ہے اس سے کوئی ربط دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، میں اس سارے سوالات کا جواب اور ٹو ڈوز اور ہماری صورتحال پر تبصرہ، ان ساری چیزوں کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میرے خیال میں ان سارے سوالات کا اس سے شافی جواب شاید ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کی اس طرح سے تصویر کشی فرمائی، آپ نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کے ماحول میں سے ایک بات ہے، اس میں آپ نے ایک تو بات فرمائی انتود الاخیار و طرف الاشیار، کہ اس اشرار کے اس میں بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو معاشرے میں نیچے لے جایا جائے گا اور ان کو پست کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُحْسَنَ الْعَمَلُ، اور اس ماحول میں باتیں بہت ہوں گی، لوگ گفتگو کرنے والے بہت ہوں گے، اور یعنی اور عمل جو ہے وہ سکڑ جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ اور ایک بات آپ نے فرمائی وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، جو پڑھا جا رہا ہوگا، جو پڑھایا جا رہا ہوگا، جو نظام تعلیم ہوگا وہ المثنات ہوگی، اور ساتھ فرمایا وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ اٹھ کے کہہ دے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، اس کو ناپسندیدگی کا اظہار ہی کر دے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایسا بھی کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل مثنات، یہ مثنات ہے کیا چیز، کیا پڑھا جا رہا ہوگا اس دور میں؟ تو آپ نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب کے علاوہ کہیں اور سے بنیاد لے کے لکھی اور پڑھی جا رہی ہے، ہر وہ چیز مثنات۔ لہٰذا فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، سائنس پڑھیں، انجینئرنگ پڑھیں، میڈیکل سائنس پڑھیں، دنیا کائنات کا علم پڑھیں، جس علم کی بنیاد میں اور جس علم کے ٹارگٹ میں اللہ کا تصور نہیں ہے، اللہ کی توحید نہیں ہے، تو وہ اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ساری کی ساری مثنات ہے۔ لہٰذا جو آپ نے بات کی کہ کیا ہم اس کو ملحوظ رکھ رہے ہیں، تو اس دور کے علم کا قصور ہی یہ ہے
کہ ہم نے اس سے اللہ کی ذات کا تصور باہر اور نکال اگلا دیا ہے۔ قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچے بچیاں جو را میٹیریل ہیں یہ کسی اور نظام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، بہت ساری باتیں یقیناً ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید کر سکتے ہیں، لیکن میرے پروڈیوسر نے مجھے بتایا اور مسلسل بتا رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت ساری گفتگو میں اور کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے، تاکہ ڈاکٹر صاحب سے ہم سیکھیں کہ ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں۔ آخری سوال جو میں نے کیا تھا اس کا بھی کہ کچھ جسے کہتے ہیں روڈ میپ، وہ روڈ میپ کیسے بن سکتا ہے؟ جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں انہی سے ہم کام کیسے لے سکتے ہیں؟ یقیناً ترجیحات میں نہیں ہیں وہ باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائیں، یعنی ہمارے جو ماہرین تعلیم ہیں ان کی ترجیحات میں بھی نہیں ہیں۔ توحید سب سے بڑا معاملہ، سب سے اہم نقطہ توحید ہے۔ کیا ہمارے نصاب تعلیم میں توحید کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے یا دی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ یہ سب باتیں ہوں گی۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کتنی سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے؟ درست جواب 5۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ حج ادا فرمایا؟ 1 بار، 2 بار یا 3 بار؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن دازی کا، اور یہ مرحلہ میرے ہاتھوں انجام پا رہا ہے، کیونکہ کراچی میں آج کوئی مہمان نہیں ہے ہمارا۔ منور پرویز صاحب ہیں راول پنڈی سے۔ منور پرویز صاحب راول پنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر۔ وہ جو حکمت سے بھرا جو قول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔